ناظرین، انسان کی زندگی میں دو طرح کی ترجیحات ہوتی ہیں، یا تو وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے یا تو نیکی کی طرف۔ لیکن اس کے برعکس ایک بات دیکھی جائے تو گناہ کے اندر سکون نہیں ہے، جبکہ نیکی کے اندر سکون بہت زیادہ ملتا ہے انسان کو۔ اور یہ سکون انسان صرف دو ہی طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے، یا تو وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کو اپنے ساتھ جوڑ لے، یا وہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لے جہاں سے وہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے۔ تو اسی دوسری بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایک عظیم اللہ والے کے آستانے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور احوال سے بھی آگاہ کریں۔ سو گائز، اب ہم دربار کے احاطے میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام حضرت جلال حسین ہے، اور ان کے والد کا نام حسن کبیر تھا۔ ان کے دادا کا نام حضرت سید جلال الدین بخاری سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی مزار پر ہم پچھلے ولاگ میں جا چکے ہیں۔ آپ بخاری کہلائے کیونکہ آپ کے آباء و اجداد بخارا سے وہ شریف ہجرت کر کے آئے، اور حضرت سید جلال حسین کی یعنی المعروف حضرت سید جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ کی جائے ولادت بھی اسی شہر اس شریف میں ہوئی۔ آپ کا المعروف نام حضرت سید جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے تمام علاقوں کی سیر کر رکھی تھی، جس وجہ سے ان کو جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی چھوٹی ہی عمر میں تعلیم اور ریاضت کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے، اور آپ 7 سال کے ہی تھے یا اس سے بھی کم تھے۔ اکثر روایات میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور آپ کے استاد بھی آپ کے دادا تھے جب ادھر اس شریف میں بہت بڑی خانقاہ تھی۔ جب آپ علم کے آخری حصوں کے اوپر مناظر طے کر رہے تھے تو آپ کے استاذہ کا وفات ہو گیا، تو تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ ملتان چلے گئے شاہ رکن عالم کے پاس۔ وہاں جب گئے آپ کا بہت ہی اعلیٰ قسم سے استقبال کیا گیا، اور اس کے علاوہ آپ کو اچھی قسم کے کھانے بھی کھلائے جاتے تھے۔ اور آپ کی مروب ہے کہ آپ کو جہاں گشت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پوری دنیا کی سیر کر رکھی تھی۔ آپ نے 13 سال ہند سے ہند تک گزارے، جس میں 7 سال کا عرصہ آپ نے مکہ مکرمہ، 2 سال کا عرصہ مدینہ منورہ، اور باقی جو سال ہیں وہ دوسرے اسلامی ممالک کے اندر گزار دیے۔ آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جتنی بھی حدیث کی کتب تھی ان کو پڑھ ڈالا، اور اس کے علاوہ آپ نے ایران، لبنان، تہران، شام، مصر، ترکی، سارے اسلامی ممالک کی سیر کر رکھی تھی۔ جب آپ ادھر آئے تو آپ نے خانقاہ کو پروان چڑھایا، جسے ہم آج کے دور میں یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس خانقاہ کو آپ نے پروان چڑھایا، اور اس کے علاوہ آپ سے مختلف قسم کی کرامات ظاہر ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دیوار تھی، آپ نے سانپ پر اس کو مارا، اور وہ دیوار نے آپ کو پوری دنیا کا سفر کروایا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے لوگوں میں اپنا فیض بانٹا۔ کہا جاتا ہے ایک بزرگ جب آپ کے آستانے میں رات کو آئے تو آپ کا جسم پورے 7 حصوں میں بڑھ چکا تھا، اور وہ مختلف حصوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی آوازیں آ رہی